بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کی تفصیل۔ عرفہ 9ویں ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں۔ عرفہ اس لیے مشہور ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اس لیے اس کو عرفہ کا دن کہا گیا، اور حدیث میں بھی اسی نام سے یہ زیادہ تر مشہور ہے۔ بہرحال اس کے اندر اور بھی کافی کچھ بحثیں ہے، اس تفصیل سے گریز کرتے ہوئے جو اصل مقصود ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ، عید سے بقرہ عید سے ایک دن پہلے اس دن کا روزہ رکھنا، جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں، 9ویں تاریخ، اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب جو ہے بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر اس طریقے سے بھی ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھے، تو اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی جو ہے روایت ہے، اس کے اندر اس طریقے سے، اور بھی دیگر کتب کے اندر ہے، میں جہاں سے دیکھا ہوں میں اس کو بتلا رہا ہوں۔ اور اگر ذی الحجہ کی شروع چاند سے 9 ذی الحجہ تک آدمی لگاتار برابر روزہ رکھے تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت اور ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ، یہ جو 9 دن ہے، ان 9 دن میں روزہ رکھنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ بہر صورت اگر کوئی آدمی 9 دن نہیں رکھے، صرف ایک ہی دن عرفہ کا دن جو ہے اس دن روزہ رکھے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اور اس دن روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ فضیلت اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو قتادہ کی، کہتے ہیں ان ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ یہ عبارت جو ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے 124 صفحے پر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت بحث جو ہے اردو کتاب روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جو ہے صفحہ 148 پر بھی نقل کیا ہے، عرفے کے دن کا روزہ، اس عنوان کے تحت جو ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔